مردوں کا ایک کردار ہوتا ہے جس میں وہ اپنے خاندان کے لیے ایک بن جاتے ہیں، اور جب اپنے رب اور الہی بادشاہت کے ساتھ ہو تو صفر بن جائیں۔ آدمی کا کردار گھر کی رہنمائی کرنا اور خاندان کی رہنمائی کرنا ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ صحیح طور پر ہدایت یافتہ ہے اور اہل امام بننے کے لیے آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا ہے اور آپ کو اسلام میں رہنا ہے، تو یہ سب دیے گئے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو عورتوں کا کردار لکڑہارے کا نہیں تھا، کیونکہ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہی فلسفہ لے کر روحانیت کی طرف آتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں ایک صوفی بننا چاہتی ہوں، ایک صوفی لمبر جیک۔ کہا جاتا ہے کہ ہم اس طرح نہیں بنے تھے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا۔ جب ہم اسے کام کرتے ہیں تو سسٹم کام کرتا ہے، اس کی حفاظت اس کے گھر میں ہے، نتیجتاً اب اس کی خدمت دوبارہ اس ثنائی ضابطے میں ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اس کی زندگی نوختہ بن جائے گی، وہ خود کو خاموش اور بند کرنا سیکھتی ہے۔ گھر کی شریک امامت کے لیے نہیں، آپ یہاں شریک بحث اور گھر کی امامت کے لیے نہیں ہے۔ تو نتیجے کے طور پر وہ سمجھتی ہے نہیں، مرد امام ہے اور مجھے اپنی زندگی میں ایک نکتہ ہونا چاہیے۔ نکتہ ہونے کے نتیجے میں خاموش رہنے سے بہت زیادہ طاقت حاصل کر سکتی ہوں۔ جس طرح طالب علم کو شیخ ہے، اسی طرح مجھے اپنے شیخ سے ہے کہ سامنے ہونا چاہیے۔ اگر طالب علم اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ کبھی طریقت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ جب بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے، اپنے وسوسے پر قابو پا لیتا ہے، تو اللہ تعالی انہیں توانائی عطا کرتا ہے۔ مطلب میرا ایک مقصد ہے، صبر کرو، مجھے آپ کی پیروی کرنے دیں اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو پھر عورت کو تربیت دی جاتی ہے کہ گھر میں نکتہ بننا ہے، ہر مسئلے کی وجہ نہیں بننا ہے۔ جہاں آپ ایک ہونے کا دعوی کرتے ہیں، یہ اب شیطان ہے جو انتشار پھیلانے کے لیے گھر میں داخل ہوا، کیونکہ اس کا کردار ایک بننے کا نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے نکتہ بننا ہے۔ لیکن نکتہ ہمیشہ اتھارٹی کو سمجھتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے یہاں تک کہ بااختیار شخص کو اختیار کے زیادہ احساس دلاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں عاجزی اور حسن اخلاق، اور اس طرح وہ شخص اس کی تعریف کرتا ہے۔